السلام علیکم میرے دوستوں، ان 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، یعنی کہ جن کے نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ دوستوں، ان 5 لوگوں کے کون سے گناہ ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سب سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر اسی طریقے سے کرتے کرتے وہ بلندیوں پر جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور پھر اللہ اس نماز کو قبول فرماتا ہے۔ مگر یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کے نماز ان کے سروں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1 دوستو، سب سے پہلا انسان ہے شرابی، یعنی کہ جو شخص شراب پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی نماز کو دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک کوئی شرابی انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا، جب تک وہ شراب پینا نہیں چھوڑ دیتا، تب تک اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے، یعنی کہ تب تک ایسے انسان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ نمبر 2 دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں تو ایسے انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ جب انسان سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس شخص کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کے دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کو آج ہی راضی کر لیں، ورنہ آپ کی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3 دوستو، تیسرا انسان وہ عورت ہے جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر سو جائے، یعنی کہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے، تو ایسی عورتوں کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کئی سالوں تک آپس میں ناراضگی رہتی ہے، کئی بار تو ان کی ناراضگی طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ہی ایسے شوہر کی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، جو اس کو رلاتا ہے۔ ایسے انسان کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بیوی زور زور سے رو رہی تھی، تبھی وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے ہی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے یہ کمبخت میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، جب سے یہ میری نکاح میں آئی ہے تب سے تو میں غریب ہو گیا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے پھر اللہ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام ہے بیوی پر ظلم کرنا، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا۔ ایک شخص جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کے گھر سے برکت اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 4 دوستو، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں نماز پڑھتا ہے، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا یا پھر وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا، یعنی کہ اچھی طریقے سے نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی، تو ایسے شخص کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔
اس لیے آپ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں، پھر آپ کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی ہر دعا بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ نمبر 5 دوستو، 5واں انسان سود خور ہے، یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رکھیں، جو انسان صبح شام سود کے پیسے کھاتا ہے، بیاج کے پیسے سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ ان کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود تو ویسے ہی حرام ہے، اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دوستو، ابن ماجہ کی حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ طرح طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو ناپسند کرتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کے نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ دوستو، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے امام تو ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں امامت سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ فتنہ فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کے اندر واقعی میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے لیے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ دوستو، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمان یہ 5 گناہ کرنے سے بچیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل ویف اور جنہ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن پر سیٹ کر لیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔